پروگرام سے تقریباً 93 لاکھ خاندان جو ہیں، خاندان میں بات کر رہا ہوں ناٹ افراد جی، جو بیسکلی اگر ہم افراد کا دیکھیں تو تقریباً جو ہے ہر خاندان میں تقریباً 6 افراد رہتے ہیں. تو 93 لاکھ خاندان اس پروگرام سے مالی معاونت لے رہے ہیں. اور 2008 سے جب یہ پروگرام کا آغاز ہوا تو ہم مسلسل اس میں جو خاندانوں کی تعداد اس میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت 93 لاکھ خاندان جو ہے وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں ہی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بہت سارے اہم اقدامات اس سلسلے میں لیے ہیں، تو تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کے ساتھ بتائیے گا کہ پہلے جو خاص طور پہ یہ کفالت کے حوالے سے پروگرام ہے، اس میں کتنا جو ہے وہ اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا اور اب کیا اس کے اندر کمی کی گئی ہے یا اس میں اضافہ کیا گیا، اس بارے میں بتائیے. بالکل. ہم جو آغاز میں جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا 2008 میں، تو اس وقت ہم ماہانہ 1000 روپیہ دیتے تھے، جو کہ اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ رقم جو ہے مختص کی گئی تھی. لیکن جو لاسٹ ایئر اس پروگرام کے ذریعے ہم رقم تقسیم کرتے تھے، تقریباً سیمائی 8750 روپیہ فی خاندان ہم کفالت کے خاندانوں کو فراہم کرتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. صرف پچھلے سال کہ اگر ہم مہنگائی دیکھیں تو تقریباً 29 سے 30% جو ہے انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ جو 8750 ہم ان لوگوں کو دے رہے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت یا اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی گئی. تو جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ہم سے پہلی بریفنگ میں پوچھا کہ آپ خاندانوں کو کتنی مالی معاونت دے رہے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس میں اضافہ کریں، اور اب 10,500 روپیہ جو ہے وہ اس سیمائی جو بھی ہم نے بالکل آغاز کر دی ہے، کل ہی پہلا دن تھا جو رقم کی تقسیم کا ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سیمائی جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ 3 مہینے بنتے ہیں. جی 3 مہینے. تو جو جنوری سے لے کے مارچ تک کی جو ہمارا جو بنتے ہیں 3 مہینے، اس کے لیے ہم نے 10,500 روپے کا جو ہے وہ، جو کہ بیسیکلی ماہانہ 3,500 روپیہ بنتا ہے، تو اس کا ہم نے اجرا کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد نہ صرف یہ اس سیمائی بلکہ آئندہ آنے والی جتنے بھی ہمارے جو تقسیم ہوگی وہ 10,500 کے حساب سے ہوگی. 10,500 اور یہ سماہی ہے، ایک ہی مرتبہ یہ دے دیے جاتے ہیں 10,500؟ جی بالکل. مطلب یہ جیسے آپ نے بتایا 3,000 سم تھنگ جو ہے وہ ماہانہ کر کے نہیں کرتے ہم. جی ماہانہ کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن ہم سمائی کی اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بار بار آنا نہ پڑے. وہ ایک ہی دفعہ لے جائے، اس کی وجہ سے ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم پڑتی ہے. تو یہ بیسیکلی کوئی اگر انہوں نے کوئی بڑی چیز لینی ہے تو وہ بھی ایک اکٹھی رقم کے ساتھ لی جا سکتی ہے. بہت اچھی بات. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو کفالت کے حوالے سے ہے، دیگر بھی پروجیکٹس چل رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت؟ جی بالکل. یہ جو ہمارا کفالت ہے، یہ تو بیسیکلی ان کی جو غذائی ضروریات یا اس میں جو گیپ ہے، میں تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ مالی معاونت کا پروگرام ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم 3,500 ماہانہ دیتے ہیں. اب یہ 3,500 بنیادی طور پر ان کے جو گھر کے تمام اخراجات ہیں ماہانہ، اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو خود بھی کچھ نہ کچھ کمانا پڑتا ہے. بالکل. یہ جو ہمارے خاندان جن کو ہم مالی معاونت دے رہے ہیں، ان کا جو اخراجات ہیں ماہانہ وہ تقریباً 15 سے لے کے 25,000 کے درمیان ہے. تو ہم اس میں جو کنٹریبیوٹ ابھی کر رہے ہیں وہ 3,500 ہے، باقی وہ خود کچن بجٹ سمجھ لیں. یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ان کی آمدن جو ہے وہ 20,000 ہے اور ان کے اخراجات 23,000 یا 24,000 ہے، 25,000 ہے، تو حکومت پاکستان جو ہے وہ 3,500 جو ہے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے جو دیگر پروگرام ہیں، اس میں ایک ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم تعلیمی وظائف کہتے ہیں. تعلیمی وظائف بنیادی طور پر انہی 93 لاکھ خاندانوں کے لیے ہے، اور وہ ہے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے. سو ہمارا یہ جو ہمارا جب سروے ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیمی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے سروے مکمل کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 93 لاکھ جو ہمارے خاندان ہیں ان کے 70% بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری یعنی کچی کلاس سے لے کے 12ویں جماعت تک، اگر ہماری یہ جو کفالت کی جو خاندان ہے اس میں کوئی بچہ ہے اور وہ اسکول جاتا ہے اور اسکول جانے کے بعد اپنی 70% حاضری جو ہے وہ مکمل کرتا ہے، تو ہم اس کو اضافی
جو ہے وہ مالی معاونت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو اس میں بھی ابھی ہم نے حال ہی میں پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر اس میں 500 روپیہ سمائی اضافہ کیا ہے. اس کی بھی ساتھ میں بتا دیں کتنی آپ معاونت فراہم کرتے ہیں. اس میں کرتے ہم یہ ہیں کہ ہم ہر لیول کے اوپر، یعنی پرائمری لیول کے اوپر ڈفرینٹ ہے، سیکنڈری لیول کے اوپر ڈفرینٹ ہے، ہائر سیکنڈری لیول کے اوپر ڈفرینٹ ہے. تو پرائمری لیول کے اوپر اس وقت ہم اگر بچہ ہے تو ہم 2000 روپیہ اس کو سمائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بچی ہے تو اس کے لیے اضافی ہے، اس کو ہم 2500 روپیہ دیتے ہیں. سیکنڈری لیول یعنی کلاس 6 سے لے کے کلاس 10 تک اگر وہ بچہ ہے تو اس کو ہم اس وقت جو ہماری مالی معاونت 500 روپیہ بڑھ جانے کے بعد وہ 3000 روپیہ ہے اور بچی کے لیے 3500 روپیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہائر سیکنڈری ہے اس کے لیے جو ہے وہ اب جو بچہ ہے اس کو ہم 4000 اور بچی جو ہے اس کو 4500 روپیہ سمائی جو ہے وہ مالی معاونت. اور یہ آپ یہ جو 93 لاکھ خاندان بتا رہے ہیں اس میں ایک ہی بچے کو نہیں، اگر کسی خاندان میں 3 بچے ہیں پرائمری سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں تو تینوں بچوں کو سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اور تینوں بچوں کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی کرائٹیریا ہے کہ کیا وہ سرکاری اسکولز میں ان کی تعلیم ہو رہی ہے یا پرائیویٹ اسکولز میں؟ اس بارے میں بھی کچھ دیکھا جا رہا ہے؟ ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا. وہ پرائمری وہ پرائیویٹ اسکول بھی ہو سکتا ہے، سرکاری اسکول بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ بچے اس وقت میں اگر آپ کو ٹوٹل بتاؤں تو ہمارے تقریباً 93 لاکھ بچے ہم نے اس پروگرام کا حصہ بنائے ہوئے ابھی تک، جو کہ انشاءاللہ ہمارے جون تک جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ تک ہم پہنچ جائیں گے. اس میں 90% جو بچے ہیں وہ پبلک اسکولوں میں جاتے ہیں. 10% بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں. ہمیں تھوڑا سا پرائیویٹ اسکولس کو بھی، کیونکہ پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو غریب ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کیسے جا رہے ہیں بچے. تو پرائیویٹ اسکولوں سے مراد سٹی اسکول یا جو بڑے بڑے جو مہنگے اسکول ہیں وہ نہیں ہیں. یہ جو این جی اوز کے اسکولز ہوتے ہیں، جو لو کاسٹ اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ فیس کم ہوتی ہے، اکثر محلوں میں بھی یا لوگوں نے یہ ویلفیئر کے اسکولز کھولے ہوئے ہیں، یہ وہ بیسیکلی پرائیویٹ اسکولز ہیں، اس میں یہ بچے ہمارے زیادہ تر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو بے نظیر کفالت کے حوالے سے کرائٹیریا ہے، اب 93 آپ نے بتایا کہ خاندان جو ہیں لاکھ خاندان، ان کو کیا آپ لوگوں کی ٹیمز جاتی ہیں، ویریفائی کرتی ہیں، سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پروگرام تو SMS کرتے تھے اور ان کو جوابات اس طرح سے نہیں آتے تھے، تو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے. میں اس کو آپ کو مرحلہ وائز بتاتا ہوں کہ جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو 2011 میں سب سے پہلے ہم نے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ تھا کہ ہم گھر گھر سروے کرتے تھے. سو ہم ہر گھر جاتے تھے. ہمارا ایک اس وقت تقریباً 43 کوسچنز کا ایک کوسچنر تھا، اس میں وہ ہم سوال کرتے تھے. وہ بالکل ایک سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر تھا. اس میں جو سوال پوچھنے والا تھا اس کا کام سے سوال پوچھنا تھا، جواب دینے والے کا جواب دینا تھا. اس کے بعد ایک سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہر سوال کے اوپر ایک ویٹیج اسائن ہوتی تھی اور ہم یہ ڈٹرمن کر لیتے تھے کہ کون غریب ہے اور کون جو ہے ویل آف ہے. ٹھیک جی. آپ کو سامعین ہم بتاتے چلیں نوید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر جنرل بسپ، اور بتا رہے ہیں جو خاص طور پر ابھی اضافہ کیا گیا اسٹائپنڈ کے اندر وہ کن کن پروجیکٹس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چل رہے ہیں، ان پروگرامز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کے پاس پروجیکٹ موجود ہے، اس کی ابھی کیا سچویشن ہے؟ اس ضمن میں کتنا جو ہے وہ مالی معاونت دی جا رہی ہے، اور یا کچھ اور بھی اس ضمن میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کیا کچھ اضافہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے. بنیادی طور پر ہمارے جو تقریباً 40% بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کے شکار ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہماری جو کفالت کی ہی خاندان ہے ان کے لیے ہم نے یہ ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کو ہم نشو نما کہتے ہیں. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہماری جو 93 لاکھ کفالت کے خاندان ہیں اس میں اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کو ہم اسپیشل ایک غذائیت والی خوراک جس کو ہم اسپیشل نیوٹریشس فوڈ کہتے ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو ان کا بچہ ہے جو کہ 6 سے 23 ماہ کے درمیان ہے اس کو بھی ہم یہ جو غذائیت والی خوراک ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ہم امیونائزیشن کو جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ کرنے کے اوپر ہم ان کو اضافی جو ہے وہ کیش گرانٹ دیتے ہیں، اضافی جو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں، اور اس میں بھی ابھی ہم نے 500 روپے کا اضافہ کیا. تو ابھی اس میں جو بچی ہے
اس کو ہم زیادہ دیتے ہیں جس طرح ہم تعلیمی وظائف میں دیتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ اس کو اس سے تھوڑا سا 500 روپے کا دونوں کا. اور یہ بھی وہ 93 لاکھ یہ خاندانوں بھی میں سے 93 ہی لاکھ ہیں. خاندانوں ٹھیک میں ہے, سے تقریباً کوئی 17 لاکھ خاندان ہیں جو یعنی یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ بیسیکلی ابھی جو 93 لاکھ جن کا سروے ہو چکا ہے, جن کا پراپر آپ کے پاس بایو ڈیٹا ہے, ویریفائڈ چیزیں, یہ ان کو فی الحال فراہم کی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم نے کیونکہ اسی حوالے سے میں نے ابھی جیسے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خصوصی پیکج کا اعلان کیا, تو اس کی تفصیل ذرا بتائیے گا. سو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا ادراک کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور خاص کر اس ماہ رمضان میں لوگوں کی ضروریات بڑھ بھی جاتی ہیں روزہ ہونے کی وجہ سے, تو کچھ صوبائی حکومتیں ہیں جنہوں نے خود جو ہے وہ اپنے بجٹ سے مالی معاونت جو لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اور اس کا نیٹ ورک ہے جو پیمنٹ کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے فراہم کی, جس کی میں تفصیلات بتاتا چلوں کہ حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے انہوں نے تقریباً 10,000 فی خاندان دینے کا فیصلہ کیا. ہمارا تو سکور تقریباً 32 ہے جو ہم مالی معاونت دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو سکور ہے وہ تقریباً 26 ہے, جس کے تحت تقریباً 9 لاکھ خاندانوں کو یہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ مالی معاونت ملے گی صرف رمضان کے مہینے میں. حکومت سندھ نے تقریباً 5,000 فی خاندان دینے کا فیصلہ کیا, جس میں جو ہمارے کفالت کے تمام خاندان ہیں وہ شامل ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً کوئی 13 سے 15 لاکھ خاندان مزید ہیں جن کو یہ صرف ایک دفعہ 5,000 روپے رمضان کے لیے مالی معاونت فراہم کریں گے. جو حکومت پنجاب ہے وہ نگہبان جو ان کا پیکج ہے اس کے ذریعے وہ آٹا اور جو باقی جو کموڈٹیز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ بیسیکلی رمضان کے مہینے کے لیے ہے. صوبہ بلوچستان, آزاد جموں کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے اور اسلام آباد کا جو ایریا ہے, اس میں حکومت پاکستان جو وفاقی حکومت ہے, اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وفاقی حکومت کے بجٹ سے ان تمام چاروں جو ایریاز ہیں اس میں رمضان کی مالی معاونت فراہم کریں گے, جو کہ 2,000 روپیہ اضافی ہے. صوبہ بلوچستان میں تقریباً 10 لاکھ خاندان, جس میں سے 5 لاکھ کفالت کے خاندان ہیں, ان کو یہ اضافی 2,000 روپیہ ملے گا. آزاد جموں کشمیر میں تقریباً 2.5 لاکھ خاندان, جس میں 1 لاکھ ہمارے جو کفالت کے خاندان ہیں ان کو یہ اضافی 2,000 روپے ملے گا. گلگت بلتستان میں تقریباً 1.5 لاکھ خاندان, جس میں 1 لاکھ ہمارے جو کفالت کے خاندان ہیں ان کو یہ مالی معاونت ملے گی. اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں تقریباً 35,000 خاندانوں کو, جس میں سے تقریباً 10,000 ہمارے اپنے کفالت کے خاندان ہیں, ان کو یہ 2,000 روپے جو ہے وہ اضافی جو ہے فراہم کیا جائے گا. زبردست. یعنی رمضان کے مہینے میں تو ایک سمجھے کہ آپ جو 10,500 ہوا, اس میں اور بھی مزید آگے جو پیکیجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. آغاز ہو چکا ہے ہر جگہ پہ, اس کی تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے. اچھا, میں لاسٹ میں, ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں اور نوید صاحب میں بالکل چاہوں گی کہ ایک پوڈ کاسٹ ہم آپ سے مزید اور کریں, کیونکہ جو آپ کا نظام ہے اور بہت ساری نئی جو آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے بہت ساری, جیسے بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو خصوصی طور پہ توجہ دی ہے, خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے بھی ابھی بہت ساری ایسے سوالات میرے پاس موجود ہیں. لیکن میں چاہ یہ رہی ہوں کہ ابھی کیونکہ رمضان المبارک اور اسی حوالے سے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اس کو ہم ذرا ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ہماری ایک اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آئیں. لاسٹ میں چاہوں گی کہ جو خاندان, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ خاندان اس کا حصہ بنتے ہیں نئے, اور پرانے جو ہیں وہ جب ظاہر ہے اتنے بااختیار ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے سیلف سسٹین جب ہوتے ہیں تو اس پروگرامز کے سرکل سے نکل جاتے ہیں. تو بتائیے کہ اگر نئے خاندان اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار, آپ نے ویسے ایک تو بتایا ڈیسک کا, لیکن اگر جیسے آج کل بڑا عام ہے لوگ موبائل آرام سے استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں, تو کیسے آپ لوگوں تک اپروچ کی جا سکتی ہے؟ جی, جو ہم موبائل ایپ ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بہت جلد ہم اس کو لانچ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھری لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے. اس وقت جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دفاتر کے ذریعے ہی وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, کیونکہ ایک سائنسی بنیادوں کے اوپر ایک سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے لوگوں سے. تو اس میں میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کروائیں. اگر ابھی آپ کو پروگرام سے مستفید آپ نہیں ہو رہے تب بھی, اور اگر آپ مستفید ہو رہے ہیں تب بھی, کیونکہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ ہر 3 سال بعد اپنے آپ کو
रजिस्टर करवाएं दोबारा से। ये सर्कल जो है वो कम से कम 3 साल का है, ठीक है। और अगर वो रजिस्टर जो लोग, ये जो 93 लाख खानदान है जो प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं, अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे दोबारा तो उनकी इमदाद जो है वो बंद कर दी जाएगी और उनकी जगह पे जो दूसरे खानदान शामिल होंगे उनको हम उसमें करेंगे। मेरी इसमें दरख्वास्त ये है कि लोग आम तौर पे समझते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है सिर्फ गरीबों के लिए है। मैं थोड़ा सा जो है वो आपको बताता चलूँ कि इसमें जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं वो भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं। उसकी वजह ये है कि एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो माली इमदाद दी जाती है उसमें ये डाटा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की तमाम जो स्कीमें हैं, अभी जो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए सब्सिडी दी जा रही है, मुस्तकबिल में गैस या बिजली के ऊपर अगर कोई रियायत देने का फैसला करती है तो वो उसमें फिर इसी डाटे को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर उस वक्त आप इस डाटे में ना हुए तो हो सकता है कि आप उस सब्सिडी से जो हुकूमत पाकिस्तान फराम कर रही है उससे आप महरूम हो जाएं। तो इसलिए मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों से दरख्वास्त है कि आपका कोई भी स्टेटस है, मैंने भी अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है उस डाटा में, उस हिसाब से मेरा स्टेटस आ जाता है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान कल किसी किस्म की भी फैसला करती है कोई रियायत देने का, कोई माली मामलत देने का, तो अगर मेरा रिकॉर्ड या मेरे घराने का रिकॉर्ड उसमें मौजूद हुआ तो उसमें मुझे फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अकबर साहब, आप तशरीफ़ लेकर आए और हम चाहेंगे कि आपसे एक मरतबा फिर भी हम बड़ी तफसील से जो ख़ास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दीगर और चीज़ें ख़ास तौर पर बचत के हवाले से मैं देख रही थी कि लोगों में ये रुझान भी आप बेदार करने की कोशिश करें। तो बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम, जामे प्रोग्राम कि सिर्फ पैसे ही नहीं देने हैं, लोगों को एजुकेट भी साथ में करना है, उनको भी शऊर देना है कि पैसा जो है वो सोच समझ के कैसे खर्च करना है ताकि अगर आज की बचत जो है वो कल काम आ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहें इसके साथ साथ कि वो कैसे रजिस्टर्ड करें, इसके अलावा कुछ कहना चाहें? मेरा पैगाम यही है कि अभी जिस तरह मैंने कहा कि माली मामलत हमने रमज़ान के महीने में लोगों को फराम कर दी है, मैं अब जितने लोग हमारे ख़ानदान कफ़ालत के मुस्तफ़ीद हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अपनी पूरी रकम वसूल करें, किसी किस्म की किसी को कोई जो है वो अपना बख्शीश ना दें। ये आपका हक है। कोई ना हुकूमत पाकिस्तान आपके ऊपर एहसान कर रही है और ना जिसके ज़रिए, जिस बैंक के ज़रिए या जिस एजेंट के ज़रिए आप रकम ले रहे हैं, ना वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। ये आपका हक है, अपने हक के लिए आप लड़ें और पूरी रकम जो है वो वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अकबर साहब, डायरेक्टर जनरल BISP, इनके खुसूसी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस पॉडकास्ट में सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।